میں نے کسی کتاب میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ کسی زمانے میں ایک انتہائی بلند اور خوفناک پہاڑ ہوتا ہے جسے سر کرنا انتہائی مشکل اور کٹھن کام ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھی اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ناممکن سا لگنے لگتا ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن اس پہاڑ کی چوٹی پر اپنے نام کی تختی لگانے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ کیے بغیر اس جستجو میں لگے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ایک دن ایک شخص اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس پہاڑ پر چڑھ دوڑتا ہے اور آخر اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ چوٹی پر پہلے سے ایک تختی موجود ہے جو چوٹی کو سر کرنے والے بہادروں کے ناموں سے بھری پڑی ہے۔ اس پر مزید نام لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ وہ تختی پر ایک نام مٹا کر وہاں اپنا نام لکھ دیتا ہے اور انتہائی افسردہ ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ سوچتا ہے کہ یہ کیسی کامیابی ہے، اسے تو مجھ سے پہلے ہی بہت سے لوگ سر کر چکے ہیں، کل کو کوئی اور میرا نام مٹا کر اس پر اپنا نام لکھ جائے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے مقاصد کی سمت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، یا پھر ہم جس مقصد کے حصول کے لیے اتنی کوشش اور محنت کر رہے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آج اس معاشرے میں اولاد اور والدین بچے کے اسکول سے پہلے دن سے لے کر ڈگریوں کے حصول تک اپنے ذہن اور تصور میں صرف ایک ہی مقصد رکھتے ہیں، وہ ہے خوشحال زندگی، اور ہم نے خوشحال زندگی کو مشروط کر رکھا ہے بڑے بنگلوں، بڑی امپورٹڈ گاڑیوں اور ڈھیر سارے بینک بیلنس سے۔ اس سے بڑھ کر ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو دکھانا اور روب جمانا، خود کو دوسروں سے الگ پیش کرنا۔ دنیا مری جا رہی ہے اور اس کا مقصد پیچھے یقین کریں، ان سب چیزوں کا تعلق انسان کے جسم اور اس کی راحت سے تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان کی روح سے نہیں۔ روحانی خوشحالی دوسروں کے کام آ کر ہی ملتی ہے۔ مثلا آپ چاہے 7-8 کروڑ کی لگژری کار خرید لیں، کچھ عرصے بعد آپ اس کی حیثیت بھی اتنی ہی محسوس کریں گے جتنی کہ ایک عام گاڑی کی، کیونکہ آپ کا تجسس اور دوسروں کو دکھانے کا روب اور شوق پورا ہو کر ختم ہو چکا ہوگا۔ تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بھی بالکل دوسری گاڑیوں جیسی ہے۔ خود ہی تیار ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے، فیول ڈلوانا پڑتا ہے، خود ہی چلانا پڑتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ حادثے کے دوران موت اس میں بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی اتنی خاص شے نہیں کہ اسے زندگی کا مقصد بنا لیا جائے۔ رہی بات دکھاوے اور روب کی، تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے ہی اور لوگ بھی اس کار کے اور اس سے بھی قیمتی گاڑیوں کے حامل ہیں، لیکن ان کو بھی حسرت بھری نگاہوں سے تکتے ہیں۔ لہٰذا میرے پاس اس کے ہونے یا نہ ہونے سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آج کل حقیقی طور پر لوگوں کے مقاصد صرف لگژری لائف سٹائل ہی ہے۔ وہ مہنگے کپڑوں، مہنگی گاڑیوں، مہنگے گھروں کے حصول کو کامیاب زندگی تصور کیے ہوئے ہیں، اور ان کے حصول کے لیے حلال حرام تک کا فرق بھلائے ہوئے ہیں، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اپنی سوچ اور سمت تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔